بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل می عمران سیریز ناول بائے صفدر شاہین۔ سامعین، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی اچھوتا ناول ہے۔ یوٹیوب پر پہلی بار یہ ناول پیش کیا جا رہا ہے۔ ناول میں عمران اور سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ میجر پرمود کے کارنامے بھی آپ لوگ سنیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ناول بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ میجر پرمود کرسی پر بیٹھا دراز قد یوں اچھل پڑا جیسے کرسی میں یکدم اسپرنگ نکل آئے ہوں۔ اس نے تیز نگاہوں سے میجر پرمود کی طرف دیکھا۔ اوہ گارڈن، تم! اس نے چونکتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر پرمود کا اندازہ 100% درست ثابت ہو گیا۔ وہ سنگ ہی تھا۔ یس چیف، پرمود نے گارڈن کی آواز کی نقل کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیسے آنا ہوا؟ سنگ ہی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سر، پاور میری گاڑی لے آیا تھا، پرمود بولا۔ میں نے سوچا آپ کو سلام ہی کراؤں اور گاڑی بھی لے آؤں۔ پھر ہو گیا سلام؟ سنگھی کی آواز غراہٹ میں بدل گئی۔ اب تم اپنی گاڑی لو اور دفع ہو جاؤ۔ دوبارہ میری اجازت کے بغیر ادھر آنے یا اپنے ہوٹل سے کہیں جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بدترین سزا دوں گا۔ بہت بہتر چیف، میجر پرمود نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف پلٹ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے سنگھی کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھہرو! میجر پرمود رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سنگھی اسے تیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پلانٹ کی تصویریں پاور نے بنائی تھی یا تم نے؟ میں نے چیف، میجر پرمود سر جھکا کے بولا۔ بکتے ہو! پاور نے مجھے بتایا تھا کہ تصویریں لینے وہ خود گیا تھا اور تم سڑک پر رہے تھے۔ سنگھی غرایا۔ میجر پرمود کو پاور کی غلط بیانی پر حیرت ہوئی، لیکن یہ اچھا ہوا تھا کہ اس نے غلط بیانی کی تھی اور اس طرح سزا بھی اسے ہی ملنی تھی۔ میجر پرمود جانتا تھا کہ فلم دھلنے پر پاور کی شامت آ جائے گی۔ معافی چاہتا ہوں چیف، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ درست کہتا ہے، وہ ہے کہاں؟ وہ پرنٹ نکالنے گیا ہے۔ مگر تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سنگھی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا جواب پاور ہی دے گا چیف، میجر پرمود نے کہا۔ میں نے اس کی ہدایات پر جھوٹ بولا تھا۔ سنگھی نے پرمود کو گھورا، پھر میز پر رکھی گھنٹی بجا دی۔ 1-2 لمحوں کے بعد ایک شخص اندر آیا۔ اس سے پرمود پہلے کمرے میں ملاقات کر چکا تھا۔ نارمن، پاور کو بلاؤ، وہ ڈارک روم میں ہوگا، سنگھی نے اسے حکم دیا۔ نارمن سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا، مگر پھر فوراً ہی اندر آ گیا۔ وہ ادھر ہی آ رہا ہے چیف۔ میجر پرمود آئندہ پیش آنے والی سچویشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد پاور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ فلم کا رول تھا اور چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میجر پرمود کو وہاں دیکھ کر مزید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اوہ، تم کب آئے گارڈن؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ چیف سے بات کرو، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا، پھر بعد میں ہم باتیں کریں گے۔ چیف، پاور سنگھی کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس میں تو صرف آسمان کی تصویریں ہیں۔ کیا مطلب؟ سنگھی دہاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے پلانٹ کی کوئی تصویر نہیں، وہ خوف سے ہکلایا۔ اور یہ تصویریں تم نے بنائی تھیں؟ سنگھی غصے سے جبڑے بیچتا ہوا بولا۔ نہیں سر، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ تصویریں بنانے گارڈن گیا تھا۔ اوہ ڈیش کے بچے! سنگھی دہاڑا۔ پہلے تم نے اسے اپنا کارنامہ بیان کیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں چیف، خوف سے پاور کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں نے غلط کہا تھا۔ دیکھا سر، پرمود جلدی سے مسکرا کر بولا۔ کیسا غلط آدمی ہے، اپنی کوتاہی میرے سر تھوپ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سنگھی جیب سے ریوالور نکالتا ہوا بولا۔ ایسے غلط آدمیوں کا میں وجود برداشت نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سائلنسر لگے ریوالور کا رخ پاور کی طرف کر دیا اور پاور خوف سے لڑنے لگا۔ گارڈن، کیا خیال ہے، اس کے لیے موت کی سزا کافی رہے گی؟ سنگھی نے میجر پرمود سے پوچھا۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں چیف، میجر پرمود نے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے سنگھی نے ریوالور کی نال میجر پرمود کے سینے کی طرف کر دی
اور میجر پرمود بے اختیار چونک پڑا۔ اپنی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے میجر پرمود؟ سنگھی کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ سنگھی کی بات سن کر نارمن اور پاور بے اختیار اچھل پڑے اور آنکھیں پھاڑ کر میجر پرمود کو یوں دیکھنے لگے جیسے اس کی یکدم جنس بدل گئی ہو۔ بہت دیر کی پہچاننے میں سنگھی۔ میجر پرمود طویل سانس لے کر مسکراتا ہوا بولا، غلط فہمی ہے تمہاری میجر۔ سنگھی مسکرایا، میں نے تمہارا میک اپ اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم مجھے سلام کر کے جانے لگے تھے، باقی کارروائی تو محض پاور کا بیان سننے کے لیے تھی۔ سر، یہ میجر پرمود ہے تو گارڈن کہاں ہے؟ پاور نے حیرت سے پوچھا۔ شاید دوسری دنیا میں۔ کیوں میجر؟ سنگھی نے تائید طلب نگاہوں سے میجر پرمود کی طرف دیکھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی تھی اور تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ سنگھی جبڑے بیچتا ہوا بولا، ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو۔ میجر پرمود ہنسا، لیکن فی الحال میں یہاں مرنے نہیں آیا۔ پھر کس لیے آئے ہو؟ سنگھی نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری گردن توڑنے، میجر پرمود نے اطمینان سے کہا۔ نارمن اور پاور نے اپنی جیبوں سے ریوالور نکال کر میجر پرمود پر تان لیے، مگر میجر پرمود بے خوفی سے کھڑا رہا۔ آج تک کسی جاسوس کی یہ حسرت پوری نہیں ہو سکی میجر پرمود، سنگھی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ آج صبح تمہارے دوست اور میرے بھتیجے نے بھی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے خیال میں اس نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ شاید وہ اب تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، مگر سنگھی کبھی بے بس نہیں ہوا۔ میرے پاس سنگ آرٹ کے علاوہ اور بھی کئی فن ہیں۔ میں نے حبس دم کا مظاہرہ کر کے خود کو بے جان ظاہر کیا اور عمران مجھے مردہ سمجھ کر اطمینان سے چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میرے سامنے تمہارا کوئی فن تمہارے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا، اور تم بخوبی جانتے ہو کہ میں اپنے حریف کو تڑپنے اور چیخنے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ بکواس مت کرو میجر، سنگھی غضبناک لہجے میں بولا، آج تمہیں بھی چیخنے کا موقع نہیں ملے گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ گارڈن کی لاش کہاں ہے؟ شاید اب تک کارپوریشن کا ٹرک اسے اٹھا کر لے جا چکا ہوگا، میجر پرمود نے اطمینان سے کہا۔ ویسے بھی اب گارڈن کی لاش تمہارے کس کام کی؟ اسے دوبارہ زندہ کرنے کا فن تمہارے پاس ہے کیا؟ تم نے اس سے کچھ معلوم کیا تھا؟ سنگھی نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ اسے معلوم تھا، میجر پرمود بولا، سوائے اس جگہ کے اور یہاں پہنچنے کے لیے ہی مجھے گارڈن برکر پاور کا ساتھ دینا پڑا۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک تو پلانٹ کی تصویریں لینے کے بجائے میں نے محض آسمان کی تصویریں لیں، دوسرا پاور کا تعاقب کرتا ہوا آسانی سے یہاں آ پہنچا۔ میجر پرمود بولا، اب تم واپس نہیں جا سکو گے۔ سنگھی غرایا، میں تمہیں زیرو لینڈ کا قیدی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبایا اور بے آواز گولی میجر پرمود کے سینے میں گھس گئی۔ اس نے کراتے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ سنگھی کے اشارے پر نارمن اور پاور نے اس پر حملہ کر دیا۔ جولیا کی خوفزدہ نگاہیں عمران کے ہاتھ میں موجود ڈبیا پر جمی ہوئی تھی، جو ساخت کے اعتبار سے ایک تباہ کن ٹائم بم معلوم ہوتا تھا، مگر عمران بڑے اطمینان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس پر جو وقت سیٹ کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کے پھٹنے میں صرف 4 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ٹائم بم کا وقت سیٹ کرنے کا طریقہ سمجھ لیا اور پھر اس کا وقت تبدیل کر دیا۔ اب اس کا بلاسٹنگ ٹائم 1 گھنٹے بعد کا تھا۔ اوہ، یہ ٹائم بم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ ٹھہرو، عمران بولا، اور ٹائم بم کو ناکارہ بنانے کے لیے اس کی عقبی جانب سے ننھا سا فیوز نکال دیا۔ پھر اس نے اطمینان سے ٹائم بم جیب میں رکھا اور کھڑا ہوتا ہوا بولا، آؤ چلیں۔ کہاں؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، عمران نے احمقانہ انداز میں گنگنایا، اور جولیا مسکراتی ہوئی اٹھ گئی، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی ٹائم بم چھایا ہوا تھا۔ ہال سے باہر آ کر عمران نے اپنی کار کا رخ کیا جو پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔
کار کے پاس پہنچ کر اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور کوئی خاص آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر کار میں سناٹا ہی تھا۔ وہ مطمئن ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اس نے انجن اسٹارٹ کر کے کار گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ سڑک پر آ کر اس نے رفتار بڑھا دی۔ تم نے ٹائم بم کے بارے میں نہیں بتایا؟ جولیا نے پوچھا۔ میں خود حیران ہوں کہ بم میری جیب میں کب اور کیسے پہنچا۔ عمران نے جھوٹ بولا۔ شکر ہے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ ہمارے ساتھ چند اور گاہک بھی فنا ہو جاتے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ جولیا اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تمہارا اندازہ غلط ہے ڈارلنگ، عمران احمقانہ لہجے میں بولا۔ بقول عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اور عشق کی آگ نہ لگائی جا سکتی ہے نہ بجھائی جا سکتی ہے۔ جولیا ہونٹ بیچ کر سامنے دیکھنے لگی۔ عمران ذہنی طور پر کافی الجھا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ٹائم بم رقص کے دوران اس کی جیب میں ڈالا گیا تھا۔ اب یہ حرکت شادیہ کی بھی ہو سکتی تھی اور وہاں رقص کرنے والے کسی دوسرے آدمی کی بھی۔ دفعتاً اسے بلیک زیرو کی رپورٹ کا خیال آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ کیپٹن بابر پر پروفیسر بنگالی اور اس کی بیٹی کا تعاقب کرنے کے دوران غائب ہوا تھا، اور کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ نہ ہی کیپٹن بابر نے خود کوئی رپورٹ دی تھی۔ پھر ٹپ ٹاپ میں پروفیسر بنگالی کی بیٹی شادیہ اس سے ٹکرائی۔ تبھی وہ شادیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے میرے فلیٹ اتار دینا، جولیا نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کہاں؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دعوت کھانے، عمران بولا، مگر پہلے تمہارے فلیٹ ہی چلیں گے۔ دعوت کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کیوں منہ میں پانی بھرایا؟ عمران نے پوچھا۔ بکو مت، میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، جولیا جھپتی ہوئی بولی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اب تم پھر پٹری بدل رہی ہو، عمران منہ بنا کر بولا۔ اتنا حسد ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہمارے ملک کی معروف اور بین الاقوامی سائنسدان پروفیسر بنگالی کی بیٹی شازیہ تھی۔ اوہ واقعی؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے کتے نے نہیں کاٹا کہ تمہیں ہر بات بتاتا پھروں، عمران غصے سے بولا۔ تم نہ جانے مجھے کیا سمجھتی ہو؟ بتا دوں، جولیا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بوکھلا گیا۔ جولیا پر پھر عشق کا حملہ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ جولیا، وہ ہکلایا، ایسی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، مجھے پسینہ آنے لگتا ہے۔ تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کی قسم لوگ کم دیکھتے ہیں۔ جولیا اس کے شانے سے سر ٹکا کر بولی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے ان نگاہوں سے دیکھا کرو؟ عمران کراہتا ہوا بولا۔ تم مجھے لوگوں کی نگاہوں سے ہی دیکھا کرو تو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ ویسے یہ شعر کہاں سے چوری کیا تھا؟ چوری نہیں کیا، پڑھا تھا، جولیا مسکرا کر بولی۔ یہ کنفیوشس کا شعر تو معلوم نہیں ہوتا، اس کا تو ابھی دیوان ہی نہیں چھپا۔ کنفیوشس کو گولی مارو، میں نے یہ شعر ایک رومانی ناول میں پڑھا تھا، جولیا نے کہا۔ تو اب پتہ چلا، رومانی ناول پڑھ پڑھ کر تم بھی رومانی ناول بنتی جا رہی ہو، عمران احمقانہ لہجے میں بولا۔ رومانی ناول نے تم میں عشق کے جراثیم پیدا کر دیے ہیں، مت پڑھا کرو ایسے عشقیہ ناول، ورنہ ایک دن تم بھی محبت میں ناکام ہو کر جاسوسی کے بجائے ناول نگاری کرنے لگو گی، اور ایکس 2 کو تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی تلاش کرنی پڑے گی۔ میں کیا کروں عمران؟ جولیا کا لہجہ جذباتی ہی تھا۔ کرنا کیا ہے، جاسوسی ناول پڑھا کرو۔ آج کل ہمارے ملک میں ایسے جاسوسی ناول نگار ہیں جو تم جیسی عشق زدہ چھوکریوں کے لیے جاسوسی ناول لکھتے ہیں جو محض لڑکیوں کے معیار کے ہوتے ہیں۔ مرد تو ایسے ناول پہلا صفحہ پڑھ کر ہی دیوار پر دے مارتے ہیں اور مصنف بیچارے کو بے نقط سناتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ عمران، جولیا کی باتوں پر دھیان دیے بغیر بولی۔ محبت کا جذبہ کسی ناول سے نہیں، خود بخود دل میں پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس جذبے کو اظہار کے لیے کبھی کبھی زبان ملتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جذبہ تمہارے دل میں بھی موجود ہے، مگر تم مرد ہو اور مرد اپنے دل کو پتھر بنا سکتا ہے، اس لیے تم اس کا اظہار کرنے کے بجائے میرے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو۔ لیکن میں نے کبھی بھی دلی طور پر تمہارے مذاق کو مائنڈ نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں تم میرے ہو اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ میں اسی امید پر زندگی گزار رہی ہوں،
لیکن اب بہت عرصہ ہو چکا ہے، اب مجھے اپنا لو، میں کب تک اپنی آگ میں آپ جلتی رہوں گی عمران؟ تمہاری تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے جولی، عمران بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے کہنے دو عمران، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جولیا جذبات سے بے قابو آواز میں بولی۔ باہر کا پہلے دن ہی لطف اٹھانا چاہیے، آخری دنوں کے بعد تو خزاں چھانے لگتی ہے، وقت کو روکا نہیں جا سکتا اور موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ اس پیشے میں کسی مجرم کی گولی ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ میں محبت کی آگ میں تنہا نہیں جلنا چاہتی، تو مجھے بھی کسی جلتے تندور میں دھکا دے ڈالو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ نہ رہوں گا میں، نہ تم جلو گی، قصہ ختم۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کے فلیٹ کے سامنے کار روک کر انجن بند کر دیا۔ جولیا کے حلق سے ایک سرد آہ خارج ہوئی اور وہ کچھ کہے بغیر کار سے اتر گئی۔ صفدر نے فون کی گھنٹی سن کر ٹیلی فون والی میز کی طرف دیکھا اور قمیض کے بٹن کھولتا ہوا میز کے قریب بڑھ گیا۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے اور چند لمحوں پہلے قریبی ہوٹل سے کھانا کھا کر وہاں پہنچا تھا اور اب لباس تبدیل کر رہا تھا۔ ہیلو، صفدر سعید اسپیکنگ، اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر کہا۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی آواز آئی۔ تنویر کو لے کر پروفیسر بنگالی کی رہائش گاہ پر چلے جاؤ، میں نے تنویر کو ہدایات دے دی ہیں، تمہارے وہاں پہنچنے تک وہ میک اپ کر چکا ہوگا، تم بھی 15 منٹ کے اندر اندر حلیہ تبدیل کر کے روانہ ہو جاؤ، تنویر اپنے فلیٹ کے باہر تمہارا انتظار کرے گا، میری ہدایت ذہن نشین کر لو۔ پھر X2 اسے ہدایات دینے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر صفدر بولا، بہت بہتر جناب، انتہائی محتاط رہنا، رپورٹ فوراً دینا۔ X2 نے دوبارہ کہا اور اوور اینڈ آل کہہ کے سلسلہ منقطع ہونے پر صفدر نے ریسیور تیزی سے کڈر پر ڈالا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ میک اپ کرنے میں تقریباً 12 منٹ صرف ہوئے اور وہ لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے نکل آیا۔ 15ویں منٹ پر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور تنویر کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تنویر کے فلیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ صفدر کی ہدایات کے مطابق ڈرائیور نے ٹیکسی روکی اور صفدر اتر آیا۔ کرایہ ادا کر کے وہ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑی تنویر کی کار کی طرف بڑھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اجنبی صورت والا شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ تنویر ہی تھا جس نے میک اپ سے شکل تبدیل کر لی تھی۔ ہیلو، صفدر نے قریب آ کر کار کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آؤ، تنویر مسکراتا ہوا بولا، بڑی جلدی آئے ہو۔ X2 کا حکم سن کر میں نے بھی سستی نہیں دکھائی، صفدر نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو، وقت کم ہے، ہمیں وہاں کرنا کیا ہے؟ تنویر نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ صرف نگرانی، یعنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، صفدر نے کہا۔ تم عمارت کے باہر رہو گے جبکہ میں اندر جاؤں گا۔ میں سمجھا نہیں، تم اندر کیوں جاؤ گے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ شاید چیف نے تمہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ چیف نے کبھی بھی مجھے اہمیت نہیں دی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، صفدر نے ہنس کر کہا۔ اس کے نزدیک ہر ممبر اہم ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ ہر ممبر کی صلاحیتوں کے مطابق اسے کام لیتا ہے، اسے کوئی ذمہ داری سونپتا ہے۔ اگر تم اہم نہ ہوتے تو وہ تمہارے بجائے نعمانی، صدیقی خابر اور کیپٹن بابر کو میرے ساتھ بھیجتا۔ خیر، تم بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ پروفیسر بنگالی کو اس کی گمشدہ بیٹی مل گئی ہے، جسے آج سے 20 برس قبل سقوط ڈھاکہ کے بعد کسی باہنی کے غنڈے نے اغوا کر کے یہاں سے لے گئے تھے۔ انہوں نے پروفیسر کی بیوی کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروفیسر اپنی بیٹی کی جدائی کا غم بھول گیا اور اس کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا، مگر آج صبح اسے شازیہ مل گئی۔ شازیہ کون؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر کی بیٹی، اس کی پرورش یہیں پاکیشیا میں ہوتی رہی ہے، اسے مکتی باہمی اور بنگالی حکومت کے جاسوس یہاں ایک ہم وطن کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ان کا مقصد محض انتقام لینا تھا، کیونکہ پروفیسر نے بنگال واپس جانے کے بجائے پاکیشیا میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ صفدر نے شام کے اخبار میں چھپنے والی تفصیلات بیان کر دی اور آخر میں بولا، پروفیسر بیٹی کے ملنے کی خوشی میں ایک تقریب منعقد کر رہا ہے جس میں اعلیٰ سرکاری حکام بھی شامل ہوں گے۔ ہم اس تقریب کے سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں۔
لیکن اس تقریب میں ہماری شرکت یا کوٹھی کی نگرانی کیوں ضروری ہے؟ بہرحال تم نے باہر رہ کر مشکوک افراد پر نظر رکھنی ہے۔ جس شخص کو بھی تم غیر معمولی حالات میں دیکھو یا تمہیں اس پر شک ہو، اس کی نگرانی یا تعاقب کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں X2 کو بھی اپنی نقل و حرکت سے باخبر رکھنا ہوگا۔ تنویر کچھ نہ بولا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پروفیسر کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ کوٹھی سے 20-25 قدم پیچھے صفدر کی ہدایت پر تنویر نے کار روکی اور وہ اتر گیا، جبکہ تنویر کار کو آگے لے گیا اور کوٹھی کی دوسری جانب 15-20 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ انجن بند کر کے وہ اترا اور ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ صفدر پیدل ہی کوٹھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوٹھی کے باہر اور اندر رنگ برنگی روشنیاں ماحول کو رنگین بنا رہی تھیں۔ گیٹ کھلا تھا اور گیٹ پر 2 مسلح محافظوں کے ہمراہ ایک سادہ لباس والا کھڑا تھا۔ صفدر گیٹ پر پہنچ کر اندر داخل ہوا تو سادہ لباس والے نے اسے روک لیا۔ سوری سر، اس نے معذرت کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا۔ آپ کی تعریف؟ صفدر سمجھ گیا کہ وہ شناخت چاہتا ہے۔ اس نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس آدمی کو تھما دیا۔ وہ آدمی انٹیلیجنس کا ممبر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی جس پر ایم طارق، نمائندہ خصوصی 7 روزہ عظمت لکھا ہوا تھا۔ اس قسم کے جعلی اور فرضی ناموں والے کارڈ سیکرٹ سروس کے ارکان کے پاس موجود رہتے تھے۔ شکریہ جناب، اس آدمی نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا۔ آپ اندر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ صفدر مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور پھر 25-30 گاڑیاں موجود تھیں اندر۔ 10-12 گاڑیاں کوٹھی کے باہر بھی پارک تھیں۔ برآمدے میں 2 افراد کھڑے تھے۔ وہ تھے تو سول لباس میں مگر پولیس کے ارکان معلوم ہوتے تھے۔ صفدر کو اپنی شناخت کے لیے وہاں بھی وزٹنگ کارڈ دکھانا پڑا۔ X2 نے اسے بتا دیا تھا کہ وقت کی کمی کے سبب پروفیسر نے دعوت نامے جاری کرنے کے بجائے اخباری اشتہار کے ذریعے احباب کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کارڈ دیکھنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک آدمی نے صفدر کی ایک ہال نما کمرے کی طرف رہنمائی کی جہاں دروازے پر ایک دربان موجود تھا۔ اس نے صفدر کے لیے دروازہ کھولا اور صفدر ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال میں تقریباً 70 کرسیاں اور میزیں موجود تھیں جن میں سے آدھی سے زیادہ آباد تھیں۔ سامنے والی دیوار کے پاس ایک کشادہ اسٹیج تھا جس پر رکھی میز اور کرسیاں خالی نظر آ رہی تھیں۔ ہال کے بائیں جانب کی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس پر پردہ لہرا رہا تھا۔ صفدر کو وہاں بیٹھے افراد میں اہم سرکاری شخصیتیں بھی نظر آئیں۔ سب سے اگلی اور اسٹیج کی قریبی رو میں بیٹھے افراد میں سر سلطان، سر رحمان، سیکریٹری دفاع، صوبائی وزراء اور مقامی DC وغیرہ شامل تھے۔ دوسرے شرکاء سرکاری آفیسرز، ممتاز شخصیات، سیاسی لیڈر اور پریس کے رپورٹر وغیرہ بھی تھے۔ چند باوردی ویٹر ان کی میزوں پر مشروب سرو کر رہے تھے۔ صفدر کو دوسری صف میں دائیں جانب کی آخری میز خالی نظر آئی اور وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک ویٹر نے اس کے سامنے پیسٹری اور مشروب کی بوتل رکھ دی۔ صفدر دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا مشروب کے گھونٹ لینے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد بائیں جانب کے دروازے سے پروفیسر بنگالی اور ایک نوجوان لڑکی مسکراتی ہوئی برآمد ہوئی۔ ان کی آمد پر حاضرین نے تالیاں بجائیں اور وہ دونوں اسٹیج پر رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ وہ لڑکی یقیناً پروفیسر کی بیٹی شازیہ تھی۔ پھر صفدر نے سر سلطان کو اٹھتے دیکھا۔ وہ اسٹیج پر گئے اور حاضرین کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں تقریر کرنے لگے۔ انہوں نے پروفیسر کی بیٹی کے اغوا اور اس کے دوبارہ ملنے کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر کو مبارکباد دی۔ پروفیسر صاحب ہمارے ملک کا انمول ہیرا ہیں۔ ان کی ذہانت سے ہمارے ملک کا سائنسی میدان میں نام روشن ہوا ہے۔ سر سلطان نے آخر میں کہا، ہمیں ان پر فخر ہے اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کی زندگی کا سب سے بڑی خوشی میں برابر ان کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں جناب، دفتن دوسری رو میں بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے اٹھ کر غصیلے لہجے میں کہا، اور لمحہ بھر کے لیے ہال میں موت کا سا سناٹا پھیل گیا۔ سب لوگ حیرت اور غصے سے اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے جس کی میز پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ سر سلطان بھی غصے سے اس بوڑھے کو گھورنے لگے جس نے ان پر غلط بیانی کا الزام لگا کر بھری محفل میں ان کا وقار مجروح کر دیا تھا۔ کیپٹن بابر۔ جو ہی نقاب پوش مائیکل نے چاقو سے کیپٹن بابر پر حملہ کیا، کیپٹن بابر نے یکدم دونوں ہاتھ پشت سے نکال کر آگے بڑھا لیے اور ایک ہاتھ سے اس کی چاقو والی کلائی پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ مائیکل کے ہاتھ سے چاقو نکل گیا اور وہ تکلیف کی شدت سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔
اس کا ساتھی جانسن ایک لمحے کے لیے کیپٹن بابر کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ کیپٹن بابر ان سے گفتگو کے دوران ہی کفوں میں چھپے تیز دھار بلیڈوں سے اپنے ہاتھوں کو بندشوں سے آزاد کرا چکا تھا، اس لیے جانسن کا حیران ہونا لازمی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتا، کیپٹن بابر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ نقاب پوش جانسن کے ہاتھ سے اسٹین گن چھوٹ گئی اور لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل جا گرا۔ مائیکل کی ناک سے خون بہنے لگا، وہ ناک پر ہاتھ رکھے سوں سوں کر رہا تھا۔ کیپٹن بابر نے تیزی سے سنبھل کر جانسن کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی اور پلٹ کر مائیکل پر جس لگا دی۔ مائیکل کراتا ہوا فرش پر آ رہا تھا۔ کیپٹن بابر نے تیزی سے جانسن کی اسٹین گن اٹھائی اور پیچھے ہٹ کر ان دونوں کو کور کر لیا۔ وہ دونوں اٹھ بیٹھے، مگر کیپٹن بابر کے ہاتھ میں گن دیکھ کر دونوں اپنی جگہوں پر ساکت رہ گئے۔ کیا خیال ہے؟ کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا۔ اس عمارت کا پتہ بتاتے ہو یا بھون دوں تمہیں؟ تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، مائیکل نے غصے سے کہا۔ شٹ اپ! کیپٹن بابر غرایا۔ اس عمارت کا پتہ بتاؤ۔ مائیکل نے جانسن کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ تب مائیکل نے پتہ بتا دیا۔ مجھے پروفیسر کے تعاقب سے کیوں روکا گیا تھا؟ کیپٹن بابر نے سوال کیا۔ ہمیں نہیں معلوم، جانسن منہ بنا کر بولا۔ وہ ہمارے دوسرے ساتھی تھے، وجہ انہیں ہی معلوم ہوگی۔ وہ کہاں ہیں؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ تمہیں یہاں پہنچا کر چلے گئے تھے، جانسن نے کہا۔ کس کے حکم پر مجھے یہاں پہنچایا اور قید کیا گیا ہے؟ کیپٹن بابر نے ایک اور سوال کیا۔ مادام کے حکم پر، مائیکل بولا۔ تمہیں لانے والوں نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ مادام نے تمہیں بھی میرے لیے ہدایات تو دی ہوں گی، کیپٹن بابر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، مادام نے ابھی تک ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا، جانسن بولا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کو عذاب میں مت ڈالو، گن پھینک دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس عمارت میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ بکواس بند کرو، کیپٹن بابر غرایا۔ ہاتھ اٹھا کر دیوار کے پاس چلے جاؤ۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جانسن کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا۔ وہی جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری مادام کہاں ہیں؟ ان کا پتہ بتاؤ۔ ہم نہیں جانتے، جانسن نے کہا۔ سنو مسٹر بابر، دفعتاً مائیکل نے سخت لہجے میں کہا۔ جتنا مناسب تھا ہم نے بتا دیا، اس سے آگے تم ہم سے ایک لفظ بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم زیرو لینڈ کے وفادار ہیں اور موت کا خوف ہمیں غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ تم زیرو لینڈ کے وفادار ہو، کیپٹن بابر نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی اپنے وطن کا وفادار ہوں۔ تم نے اپنی مادام کا ایڈریس نہ بتایا تو مجھے وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ کیا ثبوت؟ جانسن نے حیرت سے پوچھا۔ تم دونوں کی موت، کیپٹن بابر نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وطن سے وفاداری کا یہ بہترین ثبوت ہوگا کہ میں وطن کے دشمنوں کو ختم کر ڈالوں۔ جانسن کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ مائیکل بھی پریشان لہجے میں بولا۔ ہمیں ختم کر کے تم بھی زندہ نہیں رہو گے کیپٹن، اس عمارت سے تمہاری لاش بھی باہر نہیں جا سکے گی۔ شٹ اپ! کیپٹن بابر غراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اٹھو، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کیے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگی۔ کیپٹن بابر الٹے قدموں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر کے بونٹ چڑھا دیا۔ آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ کیپٹن بابر دروازے کے دائیں جانب دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں دونوں نقاب پوشوں پر مرکوز تھیں۔ قدموں کی آہٹیں دروازے پر آ کر رک گئیں۔ پھر کسی نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور ایک لمحے کے بعد باہر سے آواز آئی۔ مسٹر جانسن، چیف آ گئے ہیں، انہوں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ کیپٹن بابر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جانسن اور مائیکل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر جانسن کی آواز کی نقل کی۔ میں آ رہا ہوں، تم چلو، اس نے کہا۔ جانسن اور مائیکل اس کی آواز سن کر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ قدموں کی آہٹیں معدوم ہو جانے پر کیپٹن بابر نے ان دونوں سے پوچھا۔ سنگ ہی، مائیکل بولا، اور اب تم کسی صورت میں زندہ نہیں بچ سکو گے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ تم دونوں منہ دیوار کی طرف کر لو۔ ان دونوں نے اسے گھورتے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ کیپٹن بابر آگے بڑھا اور اس نے گن کا دستہ جانسن کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ کراتا ہوا لڑکھڑایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی لمحے مائیکل نے تیزی سے پلٹ کر کیپٹن بابر پر حملہ کر دیا۔ کیپٹن کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی اور وہ لڑکھڑا گیا۔
مائیکل نے تیزی سے اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی، مگر کیپٹن بابر نے جلدی سے چہرہ ایک طرف ہٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جواباً اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا۔ مائیکل لڑکھڑاتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا، مگر پھر فٹ بال کی مانند اچھل کر کیپٹن بابر سے آ ٹکرایا۔ وہ دونوں فرش پر گر گئے۔ کیپٹن بابر نے تیزی سے کروٹ لے کر اٹھتے ہوئے اس کے پہلو میں گھونسا رسید کر دیا۔ مائیکل کے حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی اور وہ کروٹ لے کر اٹھا ہی تھا کہ کیپٹن بابر نے اس کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ مائیکل کراتا ہوا دوبارہ فرش پوش ہو گیا۔ کیپٹن بابر نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کنپٹی پر مکہ رسید کیا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دیے۔ جانسن کی طرح وہ بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیپٹن بابر کھڑا ہوا اور گہرے سانس لینے کے بعد ایک اسٹین گن اٹھا لی، پھر وہ اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھا۔ مجرموں کا چیف جو بھی تھا وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے ہوشیار ہونے سے پہلے کیپٹن بابر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے بونٹ گرا کر دروازہ کھولا اور باہر جھانکا ہی تھا کہ باہر کھڑے ایک سفید فام نے اس کے منہ پر مکہ رسید کیا اور کیپٹن بابر کے حلق سے تیز کراہ خارج ہوئی۔ وہ لڑکھڑایا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میجر پرمود پاور اور نارمن کے بیک وقت پرمود پر حملہ کیا تھا۔ پرمود کا شانہ زخمی تھا، اس کے باوجود اس نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر پاور کے پیٹ میں مکہ رسید کیا اور وہ درد سے کراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، لیکن نارمن میجر پرمود کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ضرب خاصی شدید تھی، وہ کراتا ہوا فرش پر آ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوشی کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ ہوش آنے پر اس نے خود کو ایک متحرک اور بند جگہ پر موجود پایا جو خاصی تنگ تھی۔ ایک دو لمحے بعد اس کے حواس بحال ہوئے اور یادداشت لوٹ آئی اور وہ متحرک اور بند جگہ کسی گاڑی کی ڈگی تھی اور گاڑی دوڑ رہی تھی۔ ڈگی میں اندھیرا تھا اور باہر بھی یقیناً اندھیرا تھا۔ اس کے شانے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے زخم کو ٹٹولا تو وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یقیناً اس کی بے ہوشی کے دوران اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ اس نے ڈگی کا ڈھکنا کھولنے کی کوشش کی، مگر ڈگی مقفل تھی اور اس میں ایسا کوئی سوراخ نہیں تھا جس سے وہ باہر جھانک کر ماحول کا اندازہ کر سکتا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور بے اختیار چونک پڑا۔ ریڈیم ڈائل کی چمکدار سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھیں، گویا وہ دوپہر سے اب تک بے ہوش رہا تھا۔ نہ جانے اسے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ گاڑی جو ڈگی کی بناوٹ سے کار معلوم ہوتی تھی، کافی تیزی سے کسی پختہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ یہ اندازہ کرنا ناممکن تھا کہ وہ کتنی دیر سے ڈگی میں بند تھا یا کار کا سفر کس وقت سے جاری تھا۔ دفعتاً اسے سنگھی کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے زیرو لینڈ کا قیدی بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس بات کا امکان تو نہیں تھا کہ اسے کار کے ذریعے زیرو لینڈ لے جایا جا رہا ہو، البتہ یہ عین ممکن تھا کہ موجودہ سفر اسے وہاں بھیجنے کے سلسلے میں ہی ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، کار کی رفتار کم ہو گئی اور ایک دو لمحوں کے بعد وہ رک گئی۔ اس کا انجن بند ہو گیا اور اس کے دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً وہ جگہ آبادی سے باہر تھی، ورنہ شاید اور آوازیں بھی سنائی دیتی۔ نارمن، ہم 5 منٹ پہلے پہنچ گئے ہیں، نارمن نامی شخص کی آواز سنائی دی۔ ہاں، ابھی تو 9:10 ہوئے ہیں، پاور کی آواز ابھری۔ اسے دیکھو، کہیں ہوش نہ آ گیا ہو۔ آ بھی گیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، نارمن کی آواز گونجی۔ وہ زخمی ہے اور 5 منٹ کے بعد اسے فلائنگ ساسر میں منتقل کر دیا جانا ہے۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ہوش میں ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، پاور نے کہا، جبکہ چیف کے حکم کے مطابق اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی زیرو لینڈ روانہ کیا جانا ہے تاکہ وہ فلائنگ ساسر یا اس کے عملے کو نہ دیکھ سکے۔ خیر، میں چیک کر لیتا ہوں، نارمن کی آواز آئی۔ وہ نصف گھنٹہ پہلے بے ہوش تھا تو اسے اب بھی بے ہوش ہی ہونا چاہیے۔ پرمود نے ان کی گفتگو سے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ وہ لوگ اسے وہاں سے زیرو لینڈ روانہ کرنے آئے تھے اور زیرو لینڈ کا راکٹ یا اڑن ترتیبی جہاز وہاں 5 منٹ کے بعد اترنے والا تھا۔ قدموں کی آہٹیں سن کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں کے بعد ڈگی کھل گئی۔ میجر پرمود آنکھوں میں خفیف سی جھری پیدا کر کے دیکھ رہا تھا۔ نارمن اس کی طرف ہی دیکھتا ہوا بولا، یہ تو ابھی بھی بے ہوش ہے پاور، اسے باہر نکال لوں؟ نہیں، ابھی پڑا رہنے دو، فلائنگ ساسر آنے میں اسے نکال لیں گے، پاور کی آواز آئی۔
نارمن ڈگی کھلی چھوڑ کر کار کے اگلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میجر پرمود نے اطمینان سے آنکھیں کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ نیم تاریکی میں وہ ایک ویران علاقہ نظر آ رہا تھا۔ کار سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور قرب و جوار میں کوئی درخت نہیں تھا۔ شاید اسی لیے فلائنگ ساسر کے اترنے کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی تھی کہ اس کے اترنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک دو لمحوں کے بعد کوئی آواز پیدا کیے بغیر احتیاط سے سیدھا ہوا اور انتہائی خاموشی سے ڈگی سے نکل کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے آڑ سے آگے کی طرف دیکھا۔ بونٹ کے پاس پاور اور نارمن کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ میجر پرمود زمین پر رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کی طرف ان کی پشت تھی۔ قریب پہنچ کر وہ آہستہ سے اٹھا اور آگے کھڑے پاور کی کمر میں زوردار لات رسید کی۔ وہ کراتا ہوا ہاتھ پھیلائے منہ کے بل آگے جا گرا۔ نارمن نے پلٹ کر دیکھا اور میجر پرمود کو دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میجر پرمود نے اس کے چہرے پر زوردار مکہ رسید کیا۔ وہ کراتا ہوا پیچھے کی جانب لڑکھڑاتا گیا اور میجر پرمود نے اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کنگ رسید کی۔ وہ اچھل کر چیختا ہوا پشت کے بل جا گرا۔ پاور جلدی سے اٹھا اور جیب سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ میجر پرمود اڑتا ہوا اس پر آ گرا۔ پاور کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر آ رہا۔ پرمود نے تیزی سے اس کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی اور وہ درد سے بلبلانے لگا۔ میجر پرمود نے تیزی سے جھک کر ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کا سر زمین سے اٹھا کر اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا مخصوص وار کیا۔ پاور کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر نارمن تیزی سے اٹھا اور اس نے میجر پرمود پر جست لگا دی۔ میجر پرمود نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور یکدم اسے اٹھا کر پختہ سڑک پر دے مارا۔ نارمن کا سر سڑک سے ٹکرایا اور اس کی کھوپڑی پچک گئی۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہوئی اور وہ تڑپنے لگا۔ میجر پرمود کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ میجر پرمود اطمینان سے مڑا اور کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فلائنگ ساسر کے اترنے میں ابھی بھی 2 منٹ رہتے تھے۔ گاڑی میں چابی موجود تھی۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کار موڑ کر چل دیا۔ اسے سنگھی پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ وہ واپس جا کر اس سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ 20 منٹ کے بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ سنگھی کی رہائش گاہ تک پہنچنے میں مزید 10 منٹ لگ گئے۔ اس نے سنگھی کے ٹھکانے سے چند قدم پیچھے کار روکی اور انجن بند کر کے اتر آیا۔ پاور کا ریوالور اس کے پاس تھا۔ وہ گلی میں داخل ہوا اور اس نے کوٹھی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں سنگھی سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ کوٹھی کا گیٹ بند تھا۔ وہ گیٹ پر آیا اور ایک سوراخ سے اندر جھانکا۔ کمپاؤنڈ میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گلی میں کسی کو نہ پا کر احتیاط سے گیٹ پر چڑھ گیا۔ کمپاؤنڈ ویران پڑا تھا۔ وہ کوئی آہٹ کیے بغیر اندر اترا اور دبے پاؤں برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا تو اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ راہداری کے تمام کمرے تاریک پڑے تھے۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر آیا جس پر اس کا سنگھی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک شبہ سا ابھرا اور وہ دوسرے کمرے کو چیک کرنے لگا، لیکن اس کا شبہ درست تھا۔ پوری عمارت میں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ صفدر حیران تھا کہ اس بوڑھے نے سر سلطان کو ٹوکنے اور ان پر غلط بیانی کا الزام لگانے کی جرأت کیسے کی۔ وہاں موجود کئی دوسرے چہروں کی مانند وہ بوڑھا اور اس کی میز پر بیٹھی لڑکی بھی اس کے لیے یکسر اجنبی تھے۔ تمام لوگوں کی نگاہیں بوڑھے پر جم کر رہ گئی تھیں اور سب کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے، جبکہ سر سلطان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں نے آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایک لمحہ کے بعد سر سلطان نے سخت لہجے میں بوڑھے سے پوچھا۔ کیا نہیں سمجھے آپ؟ بوڑھے نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے مجھ پر غلط بیانی کا الزام لگایا ہے۔ سر سلطان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ اب تک نہیں سمجھے؟ کمال ہے۔ بوڑھے نے حیرت آمیز انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ دیکھیے جناب، دفعتاً سر سلطان نے بوڑھے کو گھورتے ہوئے کہا، اس سے قطع نظر کہ آپ کس حیثیت کے مالک ہیں، آپ نے مسٹر سلطان پر غلط بیانی کا جو الزام لگایا ہے اس کی وضاحت کریں، ورنہ آپ پر حتیٰ عزت کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وضاحت سننا چاہتے ہیں تو غور سے سنیں، بوڑھے نے قدرے غصے میں کہا۔ مسٹر سلطان نے ہمارے ملک کے عظیم سائنسدان پروفیسر بنگالی کی توہین کی ہے۔ کیا؟
بوڑھے کے اس نئے الزام پر سر سلطان چیخ پڑے۔ ٹھہریے جناب، آپ تو ابھی سے گھبرا گئے ہیں، بوڑھے نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کے ان الفاظ سے ایک عظیم شخصیت کی توہین ہوئی ہے کہ پروفیسر ہمارے ملک کا انمول ہیرا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا ہیرا بھی ہے جس کا کوئی مول نہ ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو؟ تاریخ گواہ ہے کہ ہیروں کی ہر دور میں قیمت لگتی ہے اور ان کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پروفیسر کو ایک ہیرے سے تشبیہ دے کر ان کی اہمیت کم کرنے کی اور ان کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کی نظریں ہیرے کے علاوہ کوئی اور قیمتی یا انمول چیز پر نہیں ہے؟ ہیرے زمین کی پیداوار ہیں، جبکہ پروفیسر کی عظمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ آپ انہیں چاند تارے سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے۔ اگر چاند آپ کے اختیار سے باہر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر امریکہ کے ناپاک قدم پڑے ہیں، تو آپ پروفیسر کو سورج یا آفتاب بھی کہہ سکتے تھے۔ بلا شبہ پروفیسر بنگالی ہمارے ملک کے ایسے آفتاب ہیں جن کی روشنی سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوا ہے۔ پروفیسر کی تقریر سن کر وہاں موجود کئی افراد میزیں بجا کر ان کے داد دینے لگے اور کچھ نے زبان سے اس کے خیالات کی تعریف اور تائید کی، جبکہ سر سلطان کشمکش میں مبتلا نظر آنے لگے تھے۔ بوڑھے کی تقریر جذباتی رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ آپ نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم آج ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں برابر کے شریک ہیں، جبکہ مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے۔ کوئی کسی کی خوشی یا غم میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو ملک کی صدارت مل جائے تو کیا آپ پروفیسر کو صدارت میں برابر شریک ہونے دیں گے؟ آپ کو 1 کروڑ روپے کہیں سے مل جائیں تو آپ مجھے اس دولت میں برابر شریک کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ چنانچہ آپ بھی ان کی خوشی میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انہیں جو خوشی دی ہے وہ آپ یا ہم ان سے ہاف اینڈ ہاف نہیں کر سکتے۔ وہ خوشی ساری کی ساری انہی کی ہے۔ بوڑھے کے خاموش ہونے پر ایک لمحے کے لیے ہال میں سناٹا چھا گیا، مگر صفدر کا ذہن کھل گیا اور وہ بڑی دلچسپی سے بوڑھے کی طرف دیکھتا ہوا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ پروفیسر! دفعتاً سر سلطان نے پروفیسر بنگالی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، یہ بوڑھا جھکی کون ہے؟ جناب، میں خود اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ مجھے سیٹھ خوبصورت عرف باغ والا کہتے ہیں۔ ضلع کہاڑی میں میرے 150 باغات ہیں، جبکہ کراچی میں میری 2 ٹیکسٹائل ملز اور 3 سینما گھر ہیں، لیکن میں خود بے گھر ہوں، یعنی میرا بیشتر وقت دوروں میں گزرتا ہے۔ کس قسم کے دورے؟ سر رحمان نے اسے حیرت سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ دنیا کا دورہ، ملک کا دورہ، شہر کا دورہ، دیہات کا دورہ، دل کا دورہ، دماغ کا دورہ، مرگی کا دورہ۔ پلیز پلیز پلیز! پروفیسر بنگالی جلدی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولے، آپ بیٹھ جائیں، وقت بہت کم ہے۔ میرے پاس بہت ہے، مجھ سے لے لیں پروفیسر، بوڑھے نے فراخ دلی سے کہا۔ آپ ہمارے ملک کی عظیم ہستی ہیں، آپ پر تو میں اپنا سارا وقت قربان کر سکتا ہوں۔ شکریہ، پروفیسر نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ تشریف رکھیں۔ بہت بہتر، مگر میری اور میری بیگم کی طرف سے شازیہ بیٹیا کے ملنے کی عید مبارک۔ مبارکباد تو وصول فرمائیں۔ ممکن ہے بعد میں آپ کے پاس وقت نہ بچے، سیٹھ خوبصورت عرف باغ والا نے مسکین لہجے میں کہا، جیسے بھیک مانگ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی میز پر بیٹھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، بیگم اٹھو، گھر جا کر سونا ہے، پہلے شازیہ بیٹیا کو ہار پہناؤ۔ خیر تم نیند پوری کر لو، کیونکہ گھر جا کر تمہیں صبح تک جاگنا ہے، میں خود ہی یہ تکلف کراتا ہوں۔ حال میں بیٹھے لوگ اب بڑی بیزاری سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ سیٹھ خوبصورت کی مسلسل بک بک سے اکتا گئے تھے، لیکن کئی بیگمات اب بھی اسے دلچسپی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ سر سلطان خاموشی سے اسٹیج سے اتر کر اپنی کرسی پر آ بیٹھے۔ شازیہ اور پروفیسر بنگالی سیٹھ خوبصورت کو غصے سے گھور رہے تھے، جبکہ صفدر محسوس کر رہا تھا کہ جلد ہی کچھ ہونے والا ہے۔ سیٹھ کے ہاتھ میں ہار دیکھ کر اخباری فوٹو رپورٹرز
کیمرے سے اس کی تصویریں لینے لگے، مگر بوڑھا سیٹ ان کی فلیش لائٹ سے بے نیاز اپنی میز سے ہٹ کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ پروفیسر بنگالی ہمارے ملک کے روشن آفتاب ہیں۔ یہ حقیر سا ہار جو میں نے فوری طور پر نیو یارک سے منگایا ہے، مبارکباد کے طور پر ان کی بیٹی شادیہ صاحبہ کی گردن اور سیٹ خوبصورت کے ہار کا ذکر ہونا چاہیے، ورنہ یہ صحافتی بددیانتی اور غداری ہوگی۔ اس کی اس بات پر کئی مرد اور عورتیں ہنس پڑی۔ پروفیسر بنگالی کے لبوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، مگر شازیہ بڑے غور سے سیٹ خوبصورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر حاضرین کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولا، حاضرین و ناظرین، میں پروفیسر بنگالی کو ان کی سیاسی خدمات کے اعتراف میں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ماہ ان کی مدد سے اپنے لیے ایک خلائی راکٹ بناؤں گا، جس پر میں اور میری بیگم اپنے ہونے والے بچے کے ہمراہ چاند پر جائیں گے۔ وہاں ہم چرخہ کاٹنے والی دادی اماں سے ملیں گے اور اپنے بچے کو ان کے پاس چھوڑ کر مریخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگوں نے کہکہا لگایا اور کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ پروفیسر بھی ہنس دیا۔ سیٹ خوبصورت نے اپنی بات سے ایک بار پھر تمام لوگوں کو خود میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ کیمرے ریڈی ہو جائیں۔ سیٹ خوبصورت نے فوٹوگرافرز کی طرف دیکھ کر کہا، تصویریں واضح اور میری طرح خوبصورت بننی چاہیے۔ جس اخبار میں کوئی خراب تصویر آئی اس پر مقدمہ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹا اور ہار پھیلائے شازیہ کی طرف بڑھا، مگر دوسرے ہی لمحے شازیہ اچھل پڑی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹل نظر آنے لگا۔ کیپٹن بابر، گھونسا رسید کرنے والا سفید فام اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ کیپٹن بابر کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گن پھینک دو ورنہ کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گا، سفید فام غرایا۔ لڑکھڑانے سے کیپٹن بابر کے ہاتھ میں پکڑی اسٹین گن جھک گئی تھی۔ اسے سیدھا کرنے سے پہلے سفید فام کی گولی اسے ختم کر دیتی۔ اس نے سفید فام کو گھورتے ہوئے گن فرش پر ڈال دی۔ اسی لمحے ایک سفید فام اندر گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اوہ چیف، کیا یہ زندہ ہیں؟ اس نے مائیکل اور جانسن کی طرف اشارہ کیا۔ کیپٹن بابر نے اسے اس کی آواز سے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے چند لمحے پہلے کیپٹن بابر سے جانسن کی آواز میں بات کی تھی۔ شاید، چیف سفید فام بولا، اتفاق سے میں اسی کو دیکھنے ادھر چلا آیا تھا۔ کیپٹن بابر غور سے چیف کو دیکھ کر بولا تھا، پھر بولا، کیا تم سنگ ہی ہو؟ تمہارا اندازہ درست ہے کیپٹن بابر، سفید فام سخت لہجے میں بولا، جو سنگ ہی تھا۔ تم نے کس کے حکم پر پروفیسر بنگالی کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی اور تعاقب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ معلوم نہیں مجھے تو X2 نے حکم دیا تھا۔ کیپٹن بابر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، X2 کو اب تیسرا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ سنگ ہی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ تیسرے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیپٹن بابر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران ٹپ ٹاپ کلب میں جولیا سمیت بم کے دھماکے میں ہلاک ہو چکا ہے اور اس کا دوست میجر پرمود گرفتار کر کے زیرو لینڈ بھیج دیا گیا ہے۔ اوہ، کیا واقعی؟ کیپٹن بابر حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، اور اب X2 کو تمہاری لاش بھیجی جائے گی۔ سنگ ہی ہنس دیا۔ بکواس بند کرو۔ کیپٹن بابر یکدم غضبناک ہوتا ہوا بولا، مجھے ہلاک کرنے کی تو عمران اور پرمود کو بھی حسرت تھی، تم تو ان کے مقابلے میں ابھی بچے ہو کیپٹن۔ پھر اس نے دوسرے آدمی کو حکم دیا، رسی لاؤ اور اس کے ہاتھ باندھ دو، X2 سے نمٹنے کے بعد اس کا قصہ تمام کر دیں گے۔ مگر سر، X2 تو رپورٹ رہتا ہے اس کے ٹھکانے کا، سفید فام نے کہنا چاہا۔ بینگر، شٹ اپ، سنگ ہی دہاڑا، جاؤ، اور بینگر نامی سفید فام بوکھلا کر کمرے سے نکل گیا۔ سنگ ہی کیپٹن بابر کو گھورنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بینگر رسی لے کر آ گیا اور سنگ ہی کے حکم پر کیپٹن بابر کے ہاتھ باندھنے لگا۔ ہاتھ باندھ کر اس نے دوبارہ ریوالور اس پر تان لیا۔ سنگ ہی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کے کوٹ کی اوپری جیب میں لگے پن ٹرانسمیٹر سے سگنل نشر ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے پن نکال کر اس کی کیپ کو گھمایا اور کیپ سے ایک انسانی آواز خارج ہونے لگی، ہیلو ماسٹر سنگ ہی،
Flying saucer in charge calling over. Yes, in charge. संघी receiving you. संघी ने चौंकते हुए जवाबन कहा, आपके हुक्म पर हम मुकर्ररा स्टॉप पर उतरे थे, मगर वहाँ हमें आपके दोनों मातहतों की लाशें मिली हैं। पिन ट्रांसमीटर से आवाज़ खारिज हुई और संघी हैरत से उछल पड़ा। क्या? वो हैरत से चीखा। क्या वहाँ पर प्रमोद नहीं था? नहीं, वहाँ कोई तीसरा आदमी नजर नहीं आया। चुनाचा खतरा महसूस करके हम दोबारा फिजा में पहुँच गए हैं। ओह, यकीनन प्रमोद इन्हें हलाक करके निकल गया होगा। संघी बड़बड़ाया। हमारे लिए क्या हुक्म है मास्टर? फ्लाइंग सॉसर के इंचार्ज की आवाज़ आई। ठीक है, फिलहाल आराम करो, संघी बोला। ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में लगाया और इसी तरह कैप्टन बाबर को घूरने लगा जैसे प्रमोद के फरार में इसी का हाथ हो। कैप्टन, दफातन उसने गुर्रा कर कहा, प्रिंस रोड की 13वीं इमारत तुम्हारा हेडक्वार्टर है? उसके सवाल पर कैप्टन बाबर बेख्तियार उछल पड़ा। संघी दानिश मंजिल की बात कर रहा था। ओह, तुम्हें किसने ये गलत पता बता दिया? उसने सपाट लहजे में कहा। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, संघी दहाड़ा। मुझे मालूम नहीं, कैप्टन बाबर ने गुस्से से कहा। ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मत बताओ, संघी ने उसे घूरते हुए कहा। अलबत्ता अपने चीफ की लाश देखने के लिए खुद को तैयार कर लो। वो तुम जैसे चूहों के बस का रोग नहीं है, ये तुम पहले भी आजमा चुके हो संघी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन किसके बस में क्या रखता है, संघी ने मुस्कुरा कर कहा। फिलहाल तुम आराम करो। ये कहकर उसने जिगर को हाथ से इशारा किया और उसने कैप्टन बाबर के सर पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। कैप्टन बाबर के हलक से बेसाख्ता करा खारिज हुई और वो फर्श पर गिरता चला गया। मेजर प्रमोद इमरान के फ्लैट पहुंचा तो रात के 10:30 बज रहे थे। इत्तलाती घंटी बजाने पर सुलेमान ने जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन प्रमोद को देखते ही वो दौड़ता हुआ प्रमोद से लिपट गया। प्रमोद उसकी इस हरकत पर बौखला गया। क्या बात है सुलेमान, खैरियत तो है? प्रमोद एक हाथ से दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। प्रमोद साहब, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, दुनिया में कुछ नहीं रहा। सुलेमान उससे अलहदा होकर सिसकियाँ लेता हुआ गुलगीर लहजे में बोला। दुश्मन का वार चल गया है। प्रमोद को उसकी बात पर हैरत हुई और शक भी हुआ कि सुलेमान अदाकारी तो नहीं कर रहा। वो उसके साथ निशत के कमरे में आया और सोफे पर बैठता हुआ बोला। हाँ, अब बताओ इमरान साहब कहाँ हैं और तुम क्यों रो रहे हो? साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। दो मोहब्बत करने वाले दिल एक साथ दुनिया छोड़ गए, सुलेमान से सकता हुआ बोला। दुश्मन को उनकी मोहब्बत एक नज़र नहीं भाई और उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार डाला है। क्या बक रहे हो सुलेमान? प्रमोद गुर्राया। सीधी तना बात करो। कुछ देर पहले संघी का फ़ोन आया था, सुलेमान आंख फूंक पोंछता हुआ बोला। ओह अच्छा, प्रमोद चौंकता हुआ बोला। फिर उसने मुझसे साहब का पता पूछा था, सुलेमान कहने लगा। मैंने उसे बताया साहब टिप टॉप क्लब गए हैं और मैं उनके लिए खाना पका रहा हूँ। जवाब में उसने कहा कि अब साहब के लिए खाना पकाने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों इस वक्त जन्नत में फरिश्तों और हूरों की मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। टिप टॉप क्लब में उसके हुक्म पर साहब और मिस जूलिया को टाइम बम के ज़रिए हलाक कर दिया गया है और मुझे चाहिए कि मैं उनका खाना खाने के बजाय उनकी फातिहा और कुर्बानी के लिए देगे पकवाऊँ। जूलिया और इमरान की मौत की खबर सुनकर प्रमोद दिल ही दिल में लरज़ उठा और गुस्से से उसके जबड़े भिज गए। वो हलाक नहीं हो सकते, संघी जैसे बुज़दिल मुजरिम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो गुर्राहट आमीज़ लहजे में बोला। नहीं जनाब, उसने बड़े फ़ख्र से ये बात कही थी। सुलेमान बोला। तुमने इस खबर की तस्दीक की है? प्रमोद ने पूछा। तस्दीक कैसे करता, मेरा तो गम से कलेजा फटा जा रहा है। रोते रोते गश्क आ गया था, घंटी सुनकर होश में आया हूँ। खैर, मैं तस्दीक करके आता हूँ, मेजर प्रमोद उठते हुए बोले। तुमने किसी को इस खबर की इत्तला तो नहीं दी? इत्तला देने का होश ही नहीं रहा, अब बड़े साहब को फ़ोन करूँगा, सुलेमान ने सिसकते हुए कहा। नहीं, मेरे आने तक फ़ोन ना करना, मेजर प्रमोद ने कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मर चुके हैं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। फ्लैट से बाहर आकर वो संघी के आदमियों की कार में बैठा
اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف چل دیا۔ اس کا ذہن پریشانی اور الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر عمران کے مرنے کی خبر درست تھی تو یہ پاک ایشیا اور عالم اسلام کے لیے انتہائی بری خبر اور عظیم ترین نقصان تھا۔ کلب سے باہر اس نے کار روکی اور اتر کر اندر چلا گیا، مگر کلب کے ہال میں پہنچ کر اسے رونقی نظر آئی۔ وہاں کسی حادثے کے آثار نہیں تھے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ یقیناً سنگھی نے سلیمان سے جھوٹ بولا تھا، پھر اس کی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کے آدمی عمران اور جولیا کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ وہ کلب سے نکل کر کار میں بیٹھا اور واپس چل دیا۔ کلب آنے جانے میں بمشکل نصف گھنٹہ خرچ ہوا تھا۔ فلیٹ سے باہر کار روک کر وہ اترا اور فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کی نگاہیں بائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ایک کار پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ کار کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی انجن پر جھکا ہوا تھا۔ پرمود کے ذہن میں ایک شبہ نے سر ابھارا اور وہ پلٹ کر اس کار کی طرف چل دیا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس آدمی نے بونٹ گرایا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی مقامی شخص تھا جس نے قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ انجن اسٹارٹ کرنے لگا۔ کیوں جناب، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میجر پرمود نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ شکریہ، معمولی نقص تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہے، کار والے نے مسکرا کر کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ پرمود اس کی آواز سن کر چونک پڑا تھا۔ اردو بولنے کے باوجود اس آدمی کا لہجہ یورپین جیسا تھا۔ جلد ہی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پرمود نے دل ہی دل میں ایک اندازہ قائم کیا اور اپنی کار میں آ بیٹھا۔ انجن اسٹارٹ کر کے وہ اس آدمی کی مخالف سمت میں چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک کشادہ گلی تھی۔ اس نے گلی میں کار داخل کی اور انجن روک کر بند کر دیا۔ پھر کار سے اترا اور گلی کے نکڑ پر آ کھڑا ہوا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ کار والا فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد دائیں طرف سے کار آتی دکھائی دی۔ وہ کار عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزر کر چند قدم کے فاصلے پر رک گئی اور اس کی روشنیاں بجھ گئیں۔ یہ وہی کار تھی۔ میجر پرمود کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ کار والا کار سے نکل کر عمران کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا اور پرمود کی طرف سے اس کی پشت تھی۔ پرمود اس کی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے وہ آدمی فلیٹ کے دروازے پر پہنچا اور جھک کر کی ہول سے اندر جھانکنے لگا۔ میجر پرمود نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر اس کی کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور عقبی نشست پر بیٹھ کر احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ کار میں اندھیرا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ آدمی واپس موڑ رہا تھا۔ میجر پرمود جلدی سے کار کی نشستوں کے درمیان فرش پر نیم دراز ہو گیا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ شازیہ کی اس حرکت پر پروفیسر بنگالی کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین اچھل پڑے تھے، جبکہ سیٹھ خوبصورت خوف سے کانپنے لگا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے مزید آگے بڑھا۔ اس کی نگاہیں شازیہ کے پسٹل پر مرکوز تھیں۔ خبردار، وہیں رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی، شازیہ غراہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ گولی؟ سیٹھ خوبصورت تھوک نگلتا ہوا ہکلایا۔ کون سی گولی؟ سر درد کی گولی یا دل کے درد کی؟ جو چاہے سمجھ لو، شازیہ غرائی۔ اگر تم نے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو فائر کھول دوں گی۔ تمام لوگ حیرت سے منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کو بھی اس سچویشن کی قطعاً امید نہ تھی۔ بیٹی، تحمل سے کام لو، پروفیسر نے نرم لہجے میں شازیہ سے کہا۔ اور کیا؟ سیٹھ خوبصورت جلدی سے بولا۔ ارے میں تمہیں ہار ہی ڈالنے آیا ہوں، پٹا تو نہیں ڈال رہا۔ شٹ اپ، پروفیسر نے پلٹ کر سیٹھ کو ڈانٹا۔ تمیز سے بات کیجیے۔ شکریہ، سیٹھ تلخ لہجے میں بولا۔ پہلے بیٹی نے بے عزت کر دیا، اب باپ عزت خراب کر رہا ہے میری۔ مس شازیہ، دفتن سر سلطان نے شازیہ کو مخاطب کیا، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ سیٹھ خوبصورت صاحب آپ لوگوں کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ مگر جناب، یہ شخص کوئی بہروپیہ ہے، شازیہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے اب تک ہمیں بہت بور کیا ہے، ساری تقریب کا ستیہ ناش مار کر رکھ دیا۔ شازیہ کی بات سن کر تمام لوگ چونک کر سیٹھ خوبصورت کو دیکھنے لگے، جس کے نتنے تیزی سے پھول اور پچک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم میرے ہاتھوں ہار نہیں پہننا چاہتی تو میری بیگم یہ فرض انجام دیں گی، وہ ایک لمحے کے بعد غصے سے بولا۔
بہرحال میں اپنا فرض ضرور پورا کروں گا۔ سر رحمان نے کیپٹن فیاض کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا اور فیاض نے ہال میں دائیں جانب کی کرسی پر بیٹھے اپنے 4 ماتحتوں کی طرف دیکھا۔ وہ سول لباس میں تھے۔ وہ فیاض کا مخصوص اشارہ سمجھ کر اپنی میز سے اٹھے اور اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے سیٹھ خوبصورت کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے 2 نے اپنی جیبوں سے ریوالور نکال لیے تھے۔ اسے فی الحال باہر لے جاؤ، کیپٹن فیاض نے سخت لہجے میں اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ نہیں کیپٹن، میں شازیہ کو ہار ضرور پہناؤں گا۔ سیٹھ غرایا، اس نے میری توہین کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یکدم شازیہ کے ریوالور والے ہاتھ پر ٹھوکر رسید کر دی۔ شازیہ کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ فیاض کے آدمیوں نے اسے دبوچنا چاہا مگر سیٹھ نے اس سے پہلے ہی شازیہ پر جس لگا دی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیٹھ کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس کے کارکن آگے بڑھے۔ خبردار میرے قریب مت آنا، سیٹھ غرایا، ورنہ اس مغرور حسینہ کی گردن توڑ دوں گا۔ تم ہوش میں تو ہو سیٹھ خوبصورت؟ فیاض اس کی طرف بڑھتا ہوا غصے سے بولا۔ کیپٹن فیاض، یہ تمہاری سیکرٹری نہیں بن سکتی۔ سیٹھ شازیہ کی گردن کے گرد بازو کی گرفت سخت کرتا ہوا بولا۔ صفدر ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس موقع پر کیا کرنا ہوگا۔ دفعتاً شازیہ نے سیٹھ کے پیٹ میں کوہنی رسید کی۔ سیٹھ کے حلق سے درد آمیز کرہ خارج ہوئی اور وہ لڑکھڑایا اور شازیہ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ تمام لوگ ہکا بکا یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ سیٹھ خوبصورت کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی شازیہ نے ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر صفدر کرسی سے اٹھا اور ہال کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ سیٹھ نے سنبھل کر شازیہ کے پیچھے جانا چاہا مگر فیاض نے جلدی سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ ٹھہر جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ شٹ اپ، سیٹھ خوبصورت آواز بدل کر دہاڑا اور فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ یہی حالت سر سلطان اور سر رحمان کی ہوئی۔ اسی لمحے سیٹھ کی نوجوان بیگم اٹھی اور ملحقہ کمرے کی طرف دوڑی اور کمرے میں گھس گئی۔ کیپٹن فیاض، میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے، اسے بچاؤ، پروفیسر پریشان لہجے میں بولا۔ پروفیسر، ایسی 4 بیٹیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، سیٹھ جلدی سے بولا۔ تم 1 کو رو رہے ہو۔ سر سلطان اور سر رحمان نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سیٹھ کو گھورنے لگے۔ وہ اس کی بدلی ہوئی آواز پہچان گئے تھے جبکہ فیاض نے بھی ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر نے سیٹھ کو گھورا۔ مطلب کا پتہ چل جائے تو آپ روتے نظر آئیں گے پروفیسر، سیٹھ ہنس کر بولا۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ کیا؟ پروفیسر حیرت سے اچھل پڑا۔ مگر تم کون ہو؟ علی عمران ورد سر رحمان چنگیزی، سیٹھ خوبصورت نے چہرے سے داڑھی نوچتے ہوئے کہا۔ اس انکشاف پر حاضرین حیرت کے مارے اچھل ہی پڑے تھے۔ سیٹھ خوبصورت عمران ہی تھا۔ پروفیسر نے حیرت سے عمران کی طرف پھر سر رحمان کی طرف دیکھا۔ سر رحمان کو عمران پر غصہ آنے لگا تھا۔ عمران، وہ یکدم دہاڑے۔ جی ڈیڈی، وہ خوف سے ہکلایا۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ شازیہ پر حملہ کیوں کیا؟ وہ غضبناک لہجے میں بولے۔ ڈیڈی، تماشا تو آپ سب نے بنا رکھا ہے، میں تو ایک خطرناک مجرم کو گرفتار کرنے آیا تھا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سر رحمان غرائے۔ درست کہہ رہا ہوں ڈیڈی، وہ زیرو لینڈ کی بدنام جاسوسہ تھریسا تھی جس نے شازیہ بن کر پروفیسر صاحب کو بے وقوف بنایا اور اب آپ کے ماتحتوں کی مداخلت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے انکشاف پر تمام لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ پروفیسر کے چہرے پر بھی زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا عمران، تم درست کہہ رہے ہو؟ پروفیسر بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ جی ہاں جناب، عمران نے مسکرا کر کہا۔ وہ آپ کی ایجاد کا فارمولہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور آپ کے ذریعے آپ کی لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے اس نے آپ کے ماضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو شازیہ کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج دوپہر آپ اسے لیبارٹری لے گئے تھے، کیا فارمولہ اس کی دسترس میں تھا؟ نہیں، میں نے ابھی فارمولہ ترتیب ہی نہیں دیا تھا، جو کچھ ہے میرے ذہن میں ہے، پروفیسر نے کہا۔ دیکھا، سر سلطان نے سر رحمان کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ اب بھی تم کہو گے کہ وہ نالائق ہے؟ سر سلطان کی بات سن کر سر رحمان بے اختیار مسکرا دیے۔ تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو سپر ایکسپریس، عمران نے فیاض سے احمقانہ لہجے میں کہا۔ تھریسا کا پتہ کرو، فیاض نے سر رحمان کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا
اور ہال کے دروازے کے طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کے لیے وہاں سے نکلنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہ اس کے پیچھے لپکتا ہوا بولا۔ ہال سے باہر آ کر وہ دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے کمپاؤنڈ میں آئے۔ عمران اپنی کار کی طرف بڑھتا ہوا بولا، تم اسے عمارت کی اگبی جانب تلاش کرو، میں باہر دیکھتا ہوں، اور ہاں، کل شاید میں تمہارے دفتر میں آؤں۔ فیاض کچھ نہ بولا اور عمران اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جوزف دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جس سے وہ چند سیکنڈ کے وقفے سے گھونٹ لے لیتا تھا۔ رات کے 10:30 بجے کا عمل تھا۔ بلیک زیرو آپریشن روم میں تھا۔ وہ اسکرین پر بیک وقت کمپاؤنڈ اور گیٹ کے باہر کا منظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ صفدر اور تنویر نے ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں دی تھی۔ شام کے وقت سر سلطان نے فون پر عمران سے پروفیسر بنگالی کی دعوت کا ذکر کیا تھا اور بلیک زیرو نے عمران کی ہدایت پر صفدر اور تنویر کو وہاں بھیج دیا تھا۔ اب وہ ان کی رپورٹ کا منتظر تھا۔ چائے کی طلب محسوس کر کے وہ اٹھا اور آپریشن روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جوزف کو بھی چائے بنانے کے لیے کہہ سکتا تھا مگر اسے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر اپنا کام خود ہی نمٹا لیا کرتا تھا۔ جوزف کمپاؤنڈ میں اپنی مستی میں مست تھا۔ دفعتاً باہر گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، پھر ہارن بجایا گیا تو جوزف چونک کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گیٹ کھولا تو باہر کھڑی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کیپٹن بابر کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے پورا گیٹ کھول دیا اور کیپٹن بابر کار اندر لے آیا۔ جوزف نے گیٹ بند کیا اور کیپٹن بابر ایک طرف کار روک کر آیا۔ ہیلو کیپٹن صاحب، کیا حال ہیں؟ جوزف نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، گیٹ کھول دو، عمران صاحب بھی آ رہے ہیں، کیپٹن بابر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جوزف نے سر ہلایا اور پلٹ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ کیپٹن بابر نے جیب سے ریوالور نکال کر دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ جوزف کراتا ہوا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن بابر نے آگے بڑھ کر گیٹ سے باہر جھانکا اور گیٹ کے دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ کھڑے 4 افراد کو اندر آنے کا اشارہ کیا جن کے چہروں پر نقاب اور ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ وہ چاروں تیزی سے اور خاموشی سے اندر آ گئے۔ کیپٹن بابر نے گیٹ بند کر دیا اور نقاب پوش گن برداروں کو بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ چاروں دبے پاؤں آگے بڑھے اور برآمدے کے دائیں جانب والی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ کیپٹن بابر نے جوزف کو اٹھایا اور اپنی کار کی آڑ میں اسے اس طرح لٹا دیا کہ برآمدے کی طرف سے کسی کی اس پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ پھر وہ ریوالور جیب میں ڈالے برآمدے کی طرف چل دیا۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا تو راہداری کے آخری دروازے سے بلیک زیرو ہاتھ میں چائے کا کپ لیے باہر نکلا۔ کیپٹن بابر کو خلاف توقع وہاں دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اسے حیرت تھی کہ کیپٹن بابر نے اپنی آمد کی پیش کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی۔ موجودہ پوزیشن میں وہ بطور X2 اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں تھا اور X2 کی حیثیت سے بات کرنے سے لازمی تھا کہ آئندہ جب بھی وہ اپنی اصل شکل میں کیپٹن بابر کے سامنے آیا وہ اسے پہچان لے گا اور یقیناً دوسرے ممبر سے بھی اس کی شکل و صورت بیان کر دے گا۔ ہیلو، چیف کہاں ہیں؟ کیپٹن بابر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوں گے، بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ غالباً یہ چائے تم چیف کے لیے لے کر جا رہے ہو، کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، بلیک زیرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چیف کو میری آمد کی اطلاع دے دو، کیپٹن بابر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے سر ہلایا اور آپریشن روم کی طرف چل دیا۔ کیپٹن بابر اس کے پیچھے ایک قدم اٹھانے لگا۔ یہ دیکھ کر بلیک زیرو آپریشن روم سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اگلے کمرے کے دروازے پر رکا۔ دروازہ کھول کر وہ کیپٹن بابر کی طرف مڑا۔ کیپٹن بابر نے اندر جھانکا۔ کمرے میں صرف ایک صوفہ پڑا تھا۔ جناب، آپ اندر تشریف رکھیں، میں چیف کو اطلاع دیتا ہوں، اپنا نام بتا دیں، بلیک زیرو نے اسے کہا۔ اوہ، تم مجھے نہیں جانتے، کیپٹن بابر چونک کر بولا۔ بھائی، میں چیف کا ماتحت کیپٹن بابر ہوں۔ دراصل میں یہاں نیا آیا ہوں اور آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، بلیک زیرو بولا۔ اچھا، چیف کس کمرے میں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ دوسرے کمرے میں، آپ بیٹھیں، وہ ابھی آ جائیں گے، آپ کا تو انہیں دوپہر سے انتظار تھا۔ اوہ، کیا انہوں نے تم سے میرا ذکر کیا تھا؟ کیپٹن بابر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، مگر انہوں نے میرے سامنے جوزف کو ہدایت کی تھی کہ جو ہی کیپٹن بابر آئے انہیں اطلاع دے دی جائے۔
ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں، تم انہیں اطلاع دے دو، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی خودکار دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بلیک زیرو مسکرایا اور آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپریشن روم میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے کمپاؤنڈ کا جائزہ لیا۔ اسکرین پر ایک اجنبی کار کھڑی دکھائی دی۔ اس کے عقب میں جوزف زمین پر دراز دکھائی دیا۔ پھر اس نے اسکرین کی نوب گھمائی اور کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا جس میں کیپٹن بابر تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلیک زیرو نے اسپیکر سسٹم آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن بابر، اس نے مسکرا کر ایکس 2 کی آواز میں مخاطب کیا اور کیپٹن بابر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے بولا، یس سر، کیسے آنا ہوا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ چیف، میں رپورٹ دینے آیا تھا۔ کیپٹن بابر نے مؤدبانہ لہجہ اختیار کیا۔ رپورٹ ٹرانسمیٹر یا فون پر بھی دی جا سکتی تھی، اس نے کہا۔ دراصل ٹرانسمیٹر لڑائی میں گم ہو گیا تھا، کیپٹن بابر بولا۔ میں نے ادھر سے گزرنا ہی تھا، سوچا فون کے بجائے خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ بلیک زیرو اس کی عیاری پر مسکرایا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر، میں پروفیسر بنگالی کے پیچھے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گاڑی نے میرا راستہ روکا اور اس میں سوار چند نقاب پوشوں نے مجھے بے ہوش کر کے باندھنے کے بعد ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ کچھ دیر پہلے مجھے ہوش آیا تو میں نے بمشکل خود کو رسیوں سے آزاد کرایا۔ مجرم 4 تھے، نقابوں کی وجہ سے میں انہیں پہچان نہیں سکا، مگر میرا خیال ہے کہ وہ سنگھی کے آدمی تھے کیونکہ انہوں نے میرے سامنے زیرو لینڈ کا نام لیا تھا۔ گڈ، بلیک زیرو تعریفی انداز میں بولا۔ اور کوئی بات؟ نو سر، آپ کا ملازم دروازہ باہر سے بند کیوں کر گیا ہے؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ تاکہ تم آرام سے یہاں رات گزار سکو، بلیک زیرو نے ہنس کر کہا۔ میں سمجھا نہیں سر، کیپٹن بابر نے چونک کر پوچھا۔ اپنا میک اپ صاف کر دو تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے، بلیک زیرو یکدم غرایا۔ میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم کیپٹن بابر کے میک اپ میں کوئی اور ہو۔ میرے ملازم نے بھی تمہارا میک اپ محسوس کر لیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور یہ یہاں ملازم کے بھیس میں رہتا ہے۔ اوہ، کیپٹن بابر نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ملازم کو تم تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ خیر، اب تم اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہو، بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، اس لیے اپنا میک اپ صاف کر کے اپنی اصل شکل دکھاؤ ورنہ یہ کمرہ تمہارا مقبرہ بن جائے گا۔ بکواس بند کرو مسٹر ایکس 2، کیپٹن بابر کا ہم شکل آواز بدل کر بولا اور اس کی آواز سن کر بلیک زیرو کرسی سے بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ قدموں کی آہٹیں قریب آتی سنائی دے رہی تھیں، پھر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ آدمی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ میجر پرمود ہاتھ میں ریوالور لیے اور دم سادھے عقبی نشستوں کے درمیان دبکا ہوا تھا، لیکن خلاف توقع کار والے نے کار اسٹارٹ نہیں کی، بلکہ 1-2 لمحوں کے بعد کار میں اس کی آواز پھیلنے لگی۔ ہیلو چیف، پینتھر کالنگ اوور۔ یقیناً وہ ٹرانسمیٹر پر کال کر رہا تھا۔ یس پینتھر، سنگھی ریسیونگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد سنگھی کی آواز سنائی دی۔ چیف، میں اس وقت عمران کے فلیٹ کے پاس موجود ہوں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پینتھر نامی شخص نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چند منٹ پہلے میجر پرمود یہاں پہنچا تھا، مگر اس نے تفصیل سے رپورٹ دی۔ میجر پرمود مسکراتا ہوا پینتھر اور سنگھی کی بات چیت سن رہا تھا۔ سنگھی کو اس کے بچ جانے اور اپنے 2 آدمیوں کے مارے جانے کا علم ہو چکا تھا اور اس نے پینتھر کو عمران کے فلیٹ پر بھیجا تھا تاکہ اگر میجر پرمود وہاں ہو تو سنگھی کو اطلاع دے۔ وہ آخر میں بولا، مگر وہ نہ تو فلیٹ میں ہے اور نہ ہی باہر اس کی کار ہے، شاید خطرہ محسوس کر کے اس نے عمران کے فلیٹ پر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، اس سے بعد میں نمٹا جائے گا، سنگھی کی آواز آئی۔ اوور اینڈ آل۔ اس کے ساتھ ہی کار میں 1-2 لمحوں کے لیے خاموشی پھیل گئی، پھر کار کا انجن اسٹارٹ ہوا اور کار حرکت میں آ کر دوڑنے لگی۔ میجر پرمود نے پینتھر پر قابو پانے کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دیا۔ اب وہ اس کے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے نشستوں کے درمیان خلا میں فرش پر لیٹا رہا، مگر وہ غافل نہیں تھا۔ 10-12 منٹ کے بعد کار کی رفتار کم ہوئی اور کار کے دونوں جانب عمارتیں دیکھ کر میجر پرمود سمجھ گیا کہ کار کسی گلی میں داخل ہو چکی ہے۔
وہ ہوشیار ہو گیا۔ ایک دو لمحوں کے بعد کار رک گئی، پھر کار کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کے بعد پرمود نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ پینتھر قریبی عمارت کے گیٹ پر کھڑا کال بیل کا بٹن دبا رہا تھا۔ پھر وہ واپس مڑتا دکھائی دیا تو میجر پرمود نے جلدی سے سر فرش پر ٹکا دیا۔ پینتھر کار میں آ بیٹھا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی، پھر کار آگے بڑھی اور چند قدم چلنے کے بعد کار رک گئی۔ پینتھر انجن بند کر کے اتر گیا۔ میجر پرمود نے چند لمحوں کے بعد حرکت کی اور احتیاط سے اٹھ بیٹھا۔ کار عمارت کے برآمدے کے باہر کھڑی تھی۔ برآمدے میں ایک سفید فام اسٹین گن لیے کھڑا تھا، جبکہ گیٹ کے پاس بھی ایک گن بردار ٹہل رہا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کمپاؤنڈ میں اور کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، مگر ان دونوں کی موجودگی میں میجر پرمود کار سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اگر وہ دائیں جانب کے دروازے سے اترتا تو گیٹ والے شخص کی اس پر نظر پڑ سکتی تھی، اور بائیں جانب کا دروازہ کھولتا تو برآمدے میں کھڑا مسلح شخص اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ دونوں جانب سے اترنے میں خطرہ تو تھا، مگر زیادہ دیر کار میں پڑے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ برآمدہ کار سے تقریباً 12 فٹ کے فاصلے پر تھا، اور وہاں کھڑا گن بردار سگریٹ پی رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے سگریٹ کا آخری ٹکڑا فرش پر ڈال کر جوتے کی ایڑی سے مسلا اور پلٹ کر راہداری کی طرف چل دیا۔ میجر پرمود کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر رنگ گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے اس نے کار کے نیچے سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ پر موجود شخص گیٹ کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ میجر پرمود جلدی سے اٹھا اور جھکے جھکے انداز میں برآمدے کی طرف دبے پاؤں بڑھا۔ برآمدے میں داخل ہو کر وہ جلدی سے دائیں جانب کے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ ایک لمحہ ٹھہر کر وہ دبے پاؤں راہداری کی طرف بڑھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اکثر کمرے تاریک نظر آ رہے تھے، جبکہ 2 کمروں میں روشنی تھی۔ وہ دبے پاؤں ایک روشن کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر اس سے پہلے کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ اس کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہوئیں۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک میز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بائیں دیوار میں ایک دروازہ تھا، جس کی دوسری طرف روشن کمرہ تھا۔ دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ راہداری کا کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا اور پلٹ کر دبے پاؤں خارجی دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بائیں جانب سے قدموں کی آہٹیں ابھر رہی تھیں۔ آہٹیں اس کمرے کے سامنے سے گزر گئیں تو اس نے دروازے میں خفیف سے جھری پیدا کر کے باہر دیکھا۔ 2 آدمی تیزی سے برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پاس اسٹین گنیں تھیں۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو میجر پرمود سمجھ گیا کہ گن بردار کہیں جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ کسی مشن پر جا رہے تھے۔ 2 منٹ کے بعد وہ دوبارہ درمیانی دروازے کی طرف بڑھا اور قریب آ کر اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ دوسری طرف کمرے میں روشنی تھی اور 2 افراد ایک میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سفید فام تھا، جبکہ دوسرا پینتھر تھا جو مقامی میک اپ میں تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میجر پرمود نے دروازے سے کان لگا دیے۔ ویسے یہ عجیب بات نہیں ہے ریڈیگر، پینتھر کی آواز سنائی دی۔ کون سی؟ سفید فام نے پوچھا، جس کا نام ریڈیگر تھا۔ یہی کہ وہ خود تو یہاں آ رہی ہیں، مگر تعاقب کرنے والے کو چیف کے پاس پہنچانے کا حکم دیا ہے، پینتھر نے کہا۔ اس سلسلے میں وہ خود ہی بہتر سمجھتی ہیں، ہمیں اس سے کیا؟ ریڈیگر کی آواز سنائی دی۔ مشن کب تک مکمل ہوگا؟ پینتھر نے 1-2 لمحوں کے بعد ریڈیگر سے پوچھا۔ بھائی، اصل مشن تو چیف نے ہی انجام دینا ہے، ہمیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لمحے باہر سے کسی کار کے ہارن کی آواز سنائی دی اور میجر پرمود چونک پڑا۔ یقیناً وہی ہوگی، پینتھر کی تیز آواز سنائی دی اور میجر پرمود سوچنے لگا کہ وہی کون ہو سکتی ہے، تھریسا یا کوئی اور عورت۔ وہ پلٹ کر کمرے کے خارجی دروازے کے پاس آیا اور دروازے میں ہلکی سی جھری کر کے راہداری میں دیکھتا ہوا آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ کار کے انجن کی آواز قریب آ گئی تھی، پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے بعد برآمدے کی طرف سے زنانہ سینڈلوں کی کھٹ کھٹ سنائی دینے لگی، جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ صفدر دوڑتا ہوا باہر آیا تو راہداری میں ایک محافظ کے سوا کوئی نہیں تھا، جو ہال کے باہر کھڑا تھا۔
وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ شازیہ ملحقہ کمرے میں ہی ہے یا باہر جا چکی ہے۔ اسی لمحے ملحقہ کمرے سے سیٹھ خوبصورت کی بیگم تیزی سے باہر آئی۔ صفدر ان دونوں کو کافی دیر پہلے پہچان چکا تھا۔ وہ عمران اور جولیا ہیں، مگر جولیا اسے نہیں پہچان سکی۔ محافظ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کیا وہ اندر ہیں؟ صفدر نے جولیا کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز سن کر وہ اسے پہچان گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی بولی، نہیں، نہ جانے وہ کس طرف نکل گئی ہے، آؤ باہر دیکھیں۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے عمارت سے باہر آئے۔ کمپاؤنڈ کا گیٹ کھلا تھا۔ وہ دونوں گیٹ کی طرف دوڑے تو وہاں کھڑے محافظوں نے انہیں حیرت سے دیکھا، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آئے۔ باہر بھی سکون تھا۔ صفدر ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جدھر تنویر کی کار کھڑی تھی۔ جولیا اس کے ساتھ تھی۔ ابھی وہ کار سے 10-12 گز دور ہی گئے تھے کہ کار سے آگے ایک گلی سے ایک تیز رفتار کار نکل کر باہر آئی اور ان کی مخالف سمت میں دوڑتی چلی گئی۔ اوہ، کہیں اس کار میں وہی تو نہیں؟ صفدر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شاید۔ جلدی کرو، جولیا تنویر کی طرف دوڑتی ہوئی بولی۔ تنویر نے بیک مرر میں انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے انجن اسٹارٹ کیا اور وہ دونوں قریب پہنچے۔ پچھلا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئے۔ جلدی کرو، اس کار کا پیچھا کرو، صفدر ہاتھ سے سامنے جاتی ہوئی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور تنویر نے پھرتی سے کار آگے بڑھا دی۔ گلی سے نکلنے والی ٹویوٹا کار کی اگبی سرخ بتیاں کافی فاصلے پر پہنچ چکی تھیں۔ تنویر رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اگلی کار چوک سے بائیں جانب مڑ گئی۔ تنویر نے بھی چوک پر پہنچ کر کار ادھر موڑ دی۔ 3 منٹ کے بعد وہ اگلی کار سے 20-30 گز کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ کون ہے؟ تنویر نے صفدر سے جولیا کے بارے میں پوچھا۔ مس جولیا ہیں، صفدر بولا۔ رفتار کم کر دو، ہمیں اس کا تعاقب کرنا ہے۔ تنویر نے رفتار کم کر دی اور سامنے لگے آئینے میں غور سے جولیا کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہی تھی؟ ہاں، مگر تم احتیاط سے کار چلاؤ۔ جولیا سخت لہجے میں بولی، کہیں وہ ڈاج نہ دے جائے۔ وہ کون ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ تھریسا ہے، جولیا نے کہا۔ وہ پروفیسر بنگالی کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ اوہ، کیا آپ کو پہلے سے اس کی اصلیت کا علم تھا؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب اس نے عمران پر ریوالور نکالا تھا، جولیا بولی۔ اس سے پہلے بھی وہ حرافہ ٹپ ٹاپ میں عمران کے ساتھ ناچتی رہی تھی۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے اس نے عمران کی جیب میں تباہ کن ٹائم بم ڈالا تھا۔ پھر جولیا نے صفدر کے پوچھنے پر ٹپ ٹاپ کا واقعہ سنایا۔ اگلی ٹویوٹا کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ 10-12 منٹ کے بعد وہ ایک ایسی سڑک پر مڑ گئی جس کے دونوں جانب گھنے سایہ دار درخت تھے۔ وہ سڑک آگے جا کر شاہراہ ملت سے جا ملتی تھی۔ صفدر کی ہدایت پر تنویر نے اس سڑک پر مڑنے سے پہلے ہی کار کی تمام روشنیاں بجھا دیں۔ کچھ دیر کے بعد ٹویوٹا کار شاہراہ ملت پر پہنچی اور بائیں جانب مڑ گئی۔ وہ بھی موڑ کے پاس پہنچے، مگر اسی لمحے بائیں جانب سے ایک کار ان کے سامنے آ گئی۔ تنویر نے فوراً بریک لگائی۔ دوسری کار کے ٹائر بھی چیخے اور دونوں گاڑیاں 1 فٹ کے فاصلے پر رک گئیں۔ جھٹکا لگنے سے صفدر اور جولیا اگلی نشستوں سے جا ٹکرائے۔ پھر ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی موڑ سے 2 اسٹین گن بردار نقاب پوش برآمد ہوئے اور انہوں نے پھرتی سے تنویر اور ان پر اسٹین گنیں تان لی۔ دوسری کار کا ڈرائیور تیزی سے اتر کے ان کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بھی چہرے پر نقاب لگائے ہوئے تھا۔ ہاتھ بلند کر لو، اگر کوئی غلط حرکت کی تو مارے جاؤ گے، ریوالور بردار غرایا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ بکواس بند کرو، ریوالور بردار غرایا۔ مس جولیا، تم باہر آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ کار میں اندھیرا اور جولیا کے میک اپ میں ہونے کے باوجود اس نے جولیا کو پہچان لیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے ریوالور بردار کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ صرف حکم کی تعمیل، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ جولیا دروازہ کھول کر کار سے اتری تو ایک گن بردار نے فوراً اس کے پشت سے گن کی نال لگا دی۔ ریوالور بردار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جولیا کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا اور وہ کراہتی ہوئی گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صفدر بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اب تم بھی باہر آ جاؤ برخوردار، ریوالور بردار نے صفدر سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ صفدر کار سے اترنے لگا۔ اسی لمحے ریوالور بردار کا ہاتھ بلند ہوا اور ریوالور کا دستہ اس کے سر پر پڑا۔
وہ کرہتا ہوا منہ کے بل باہر آ گرا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ تنویر نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر اس کے قریب کھڑے گن بردار نے گن کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی اور تنویر ساکت ہو گیا۔ ریوالور بردار اکبر نشست پر بیٹھا اور اس نے تنویر کے سر پر ریوالور کا دستے سے ضرب لگائی۔ تنویر سامنے لگے آئینے میں اسے ضرب لگاتا دیکھ چکا تھا مگر گن کی نال کن پٹی کو چھو رہی تھی جس کے باعث وہ خود کو بچانے کی کوشش نہیں کر سکا اور اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بلیک زیرو کیپٹن بابر کا میک اپ محسوس کر چکا تھا اور اس کا خیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ کیپٹن بابر کے میک اپ میں زیرو لینڈ کا کوئی رکن ہوگا، مگر یہ بات اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کوئی عام کارکن ہونے کے بجائے سنگ ہی خود ہوگا۔ سنگ ہی اپنے ہی جال میں آپ پھنس چکا تھا لیکن بلیک زیرو اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ وہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے اور کیپٹن بابر کے روپ میں اس سے مل کر کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیپٹن بابر سنگھی کی قید میں تھا، اس کے ہاتھوں یا تو ختم ہو چکا تھا مگر ان دونوں باتوں میں سے ایک پر یقین کرنا ضروری تھا۔ سنگھی وہ ایک لمحے کے بعد اس سے مخاطب ہوا، کیپٹن بابر کہاں ہے؟ اوہ تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اسکرین پر سنگھی چونکتا ہوا نظر آیا۔ ہاں، تم جیسے اناڑی میک اپ مین مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، بلیک زیرو سخت لہجے میں بولا۔ پھر یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ اسرائیل میں تم میرے ہاتھ دیکھ چکے ہو اور غالباً ڈیتھ ریموورز والے کیس میں بھی تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ بے فکر رہو، اس بار ان تمام ملاقاتوں کا حساب کروں گا۔ سنگھی جبڑے بھیجتا ہوا بولا۔ میرے سوال کا جواب دو سنگھی، بلیک زیرو غرایا۔ کیپٹن بابر کہاں ہے؟ سامعین، یہ تھا عمران سیریز کے ناول کل می عمران کا پہلا حصہ۔ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے دلچسپ ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔